بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بھارت جو ہے وہ روس سے میزائل کی خریداری کا معاہدہ کر چکا ہے۔ بھارت کو روس سے جدید میزائل کی سپلائی ملنے کی توقع ہے۔ کیا امریکہ بھارت پر پابندی عائد کرے گا؟ تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روس اور انڈیا آزادی کے وقت سے 1947 سے ہی انڈیا جو ہے وہ روس کے کیمپ میں چلا گیا اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے کیمپ میں چلا گیا۔ اس لیے ہمیشہ سے ہی روس انڈیا کی حمایت کرتا ہے اور اسے جدید اسلحہ بھی فراہم کرتا ہے، لیکن اب کچھ سالوں میں روس جو ہے وہ پاکستان کی طرف زیادہ دلچسپی دکھا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے ذریعے روس کو سمندری رستہ گرم پانیوں کا مل سکتا ہے، جبکہ بھارت کے ذریعے یہ سہولت اسے نہیں مل سکتی۔ ایک طرف پاکستان ہے اور دوسری طرف بھارت ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر اس کو سمندری رستہ گوادر کے ذریعے کراچی کے ذریعے ملتا ہے تو اس کی تجارت پورے سال کے لیے دنیا بھر کے ساتھ کھل جائے گی، جبکہ بھارت سے اسے کوئی ایسی فیسلٹی نہیں مل سکتی، کیونکہ اس کا زمینی حقائق ہی ایسے ہیں۔ اسلحہ برآمد کرنے والے روس کے سرکاری ادارے روسوبورونیکسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل الیگزینڈر میخوف نے کہا ہے کہ روس طیارہ شکن میزائل نظام S-400 سال 2021 کے اواخر تک بھارت کو سپلائی کرنا شروع کر دے گا۔ تو ناظرین اس خبر کے بعد امریکہ جو ہے وہ الرٹ ہو گیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کا بھی آتاتی ہے، لیکن روس جو کہ امریکہ کا مخالف اور دشمن ہے اس سے وہ S-400 میزائل سسٹم خریدے گا۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ جب ترکی نے S-400 امریکہ روس سے خریدا تو امریکہ نے اس پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں، اور ایران نے بھی جب اس سے ڈیل کی تو ایران پر بھی پابندیاں لگ گئیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھارت پر بھی اسی طرح کی پابندیاں لگائے گا کہ جس طرح کی پابندیاں وہ دوسرے ممالک پر لگاتا ہے۔ روس کی خبر رساں ایجنسی اسپوتنک کے مطابق ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سپلائی مقررہ وقت سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی۔ بھارت نے اکتوبر 2019 میں نئی دلی میں منعقد ہونے والی 19ویں بھارت روس دو طرفہ اجلاس کے موقع پر تقریباً $5.5 بلین کے سودے پر دستخط کیے تھے۔ امریکی قانون CAATS-A کاٹسا کے تحت اگر کوئی ملک روس سے اس نظام کو حاصل کرتا ہے تو اس پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ الیگزینڈر میخوف نے مزید کہا کہ بھارتی ماہرین اس سلسلے میں روس میں آ کر ٹریننگ حاصل کر کے واپس جا چکے ہیں۔ نئے سال پر ہمارے ماہرین بھارت جائیں گے اور حالات ان کے حوالے کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق وزارت دفاع کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ نظام کے پارٹس بھارت پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ مغربی سرحد کے قریب تعینات کیے جائیں گے، جہاں سے وہ مغربی اور شمالی سرحدوں کی جانب سے آنے والے خطروں سے نمٹ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اب امریکہ کا جو رد عمل ہے وہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان نے اس پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو ممکنہ پابندی سے چھوٹ دینے کا ارادہ بھی ابھی نہیں کیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے اپنے تمام حلیفوں سے اپیل کی ہے کہ وہ روس سے سودے کو فراموش کر دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے CAATS-A کاٹسا کے تحت ان پر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ خیال رہے کہ امریکہ نے اس قانون کے تحت ایران، شمالی کوریا اور روس پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ بھارت کو پابندی سے چھوٹ دینے کی امریکی سینیٹروں کی اپیل کے دوران محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ مذکورہ قانون کسی مخصوص ملک کو پابندی سے چھوٹ دینے سے متعلق نہیں ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ حالیہ برسوں میں امریکہ بھارتی دفاعی نظام شراکت داری میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ بھارت امریکہ کا بڑا دفاعی اشتراکت دار ہے۔ امریکہ بھارت کو جنوبی ایشیا اور ایشیا میں چودراہٹ بنانے کی پیشکش کر رہا ہے اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے اور بھارت پر انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے۔ یہ
ہم بھارت کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک رشتے کو کافی اہمیت دیتے ہیں، یہ امریکہ کا کہنا ہے۔ بین الاقوامی امور کے سینئر تجزیہ کار بشپ رنجن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ کے کاٹسا قانون کے تحت ایران اور شمالی کوریا پر پابندی لگائی گئی ہے، لیکن یہ پابندی S-400 میزائل نظام کی وجہ سے نہیں لگائی گئی ہے۔ ان کے مطابق ترکی اور چین نے بھی یہی میزائل نظام حاصل کیا ہے، لیکن ان پر مذکورہ قانون کا اطلاق نہیں ہوا۔ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مذکورہ قانون بغیر داد والا قانون بن گیا ہے، حالانکہ اس کے تحت ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کے مطابق بھارت کی وزارت دفاع کے ذرائع کا خیال ہے کہ امریکہ کی جانب سے بھارت کو اس قانون سے الگ رکھنا پڑے گا، کیونکہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کے لیے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ایک تو بھارت بہت بڑی مارکیٹ ہے، دوسرا وہ چائنا کو کنٹینمنٹ کے لیے ایک بڑے مہرے کے طور پر امریکہ کے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی وزارت دفاع نے مارچ میں بھارت کا 3 روزہ دورہ کیا تھا۔ ان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں اس مسئلے پر ضرور غور کیا گیا ہوگا، حالانکہ یہ بات میڈیا میں نہیں آئی۔ ان کے مطابق امریکی وزیر دفاع نے بھارت سے کہا تھا کہ وہ روس کے اس نظام کو نہ خریدے۔ امریکہ کے پاس بھی ایسا نظام ہے، وہ اسے دے گا، لیکن بھارت نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اکتوبر 2018 میں بھارت اور امریکہ کے درمیان جو دفاعی سودا ہوا تھا، اس کے حوالے سے امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ امریکہ بھارت سے مذکورہ سودا کر سکتا ہے۔ ناظرین، بھارت چونکہ اکتوبر 2019 میں ہی روس سے مذکورہ نظام کا سودا کر لیا تھا، اس لیے وہ اسے ختم کرنا نہیں چاہتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فریقین اس معاملے میں کافی آگے تک جا چکے ہیں۔ روس سے مذکورہ نظام کے متعدد پارٹس بھی آ چکے ہیں۔ اس میزائل کو استعمال کرنے کے لیے الگ الگ گروپوں کو ٹریننگ بھی دی جا چکی ہے۔ تکنیکی ماہرین نے اس سلسلے میں ماسکو کا دورہ بھی کیا ہے۔ ان کے مطابق اگر امریکہ انڈو پیسیفک میں اپنا مضبوط کردار چاہتا ہے تو اسے کواد کے ارکان اور بالآخر بھارت کے تئیں نرم رویہ اپنانا ہوگا، کیونکہ اگر وہ بھارت کے ساتھ سخت رویے کا مظاہرہ کرے گا تو اس کے لیے بھی دشواریاں پیدا ہوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت مذکورہ نظام کو مرحلہ وار منگوا رہا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے اس کی ادائیگی بھی مرحلہ وار کرنی ہوگی، اور دوسرے یہ کہ امریکی قانون کو وہ غیر مؤثر بنانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ مرحلہ وار منگوانا امریکہ کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت نے بائیڈن انتظامیہ کو بتایا ہے کہ اگلے 15 برسوں کے دوران وہ امریکہ سے $25 ارب کا دفاعی سودا کرے گا۔ اکتوبر 2018 میں $5 بلین کا سودا پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بھی کچھ سودے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے بقول S-400 میزائل نظام کی حصولی پر امریکہ کی جانب سے بھارت پر پابندی کا امکان کم ہے۔ اور ناظرین، ویسے بھی امریکہ جو ہے جہاں اپنی سہولت دیکھتا ہے یا اتحادی دیکھتا ہے تو وہاں پر اپنے قوانین میں نرمی کر دیتا ہے، سوائے پاکستان کے، جس پر اس نے اپنا اتحادی ہونے کے باوجود بہت زیادہ سختیاں کی، پابندیاں لگائیں، اور پاکستان نے اپنی لوگوں کی اور سول اور عسکری اداروں کے افراد کی قربانی دے کر بھی امریکہ سے وہ اپریسیشن حاصل نہیں کی جو کہ انڈیا کو بغیر کچھ کیے حاصل ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔